میلہ جب عروج کے پہنچ گیا، اب دکانیں سے بیٹھنے کا وقت آ گیا، اب آپ کے گھر گھر جانے کا وقت آتا کر کیا میلہ سمجھو کہ آپ ختم ہونے والا۔ کوئی بھی زندگی کا آپ شعبہ لے لو، جہاں انتہا کی آ جائے گی رونق، اس کے بعد پھر ویرانیاں شروع ہو جائیں گی آہستہ آہستہ۔ آپ جگ راتے، یہ رات جگہ جسے آپ کہیں گے، اس کے بعد پھر آہستہ آہستہ میلہ بھرا ہوا آیا کے کر کے یوں سمجھو کہ دن ہے کلائمیکس۔ بازار بھرے ہوئے ہیں، شام کو آہستہ آہستہ گاہک بھی چلے گئے، دکاندار بھی چلے گئے، دکانیں بھی چلے گئی، شہر سنسان ویران خاموش۔ یہ کوئی جگہ ہے جو بازار کہلاتا تھی، لیکن اب بازار نہیں ہے۔ یعنی کہ دن کو یہاں سے گزرنا مشکل تھا۔ وہ کہتے ہیں یہاں سے رات کو، دن کو ویسے ڈر لگتا ہے کہ رش زیادہ ہے، رات کو ڈر لگتا ہے کہ ہولناک ہے جگہ۔ یہی زندگی کا عالم ہے، یہی دنیا کا عالم ہے کہ دنیا میں یہاں پر رونقیں ہوتی ہیں تو کچھ عرصے کے بعد آپ دیکھتے ہو تو ویرانیاں جب، اور پھر ایسی ویرانی آتی ہے جتنے بھی صاحبان آئے دنیا میں ایک نام کیا، اس کے بعد رخصت ہو گئے، رخصت کا سفر شروع ہو جاتا ہے۔ تو عروج کے بعد پھر سفر رخصت ہو جاتا ہے۔ کوئی سا نام آپ لے لو، پیغمبروں کی بات نہیں ہو رہی ہے، پیغمبروں کے بارے میں ہم نے کہا کہ وہ پھر سفر دلوں کا شروع ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے کام ہے نا کہ زندگی کے مقام سے نکل کر پھر دلوں کے اندر داخلہ شروع ہو جاتا ہے، اور بتاؤ باقی جو بھی آپ لے لو، یہ اس کی انتہا کا زمانہ ہے، اور اس کے بعد پھر وہ انتہا ختم ہو جاتی ہے، ہمیشہ سے رسول چلا آ رہا ہے۔ اس کا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ جب کبھی آپ کے پاس اچھا زمانہ ہے تو بڑے ادب سے اس کو گزارو، کہیں ایسا نہ ہو کہ پھر یہ زمانہ چھن جائے۔ اب بات ہے نا، جس زمانے میں آپ کو فخر محسوس ہونے لگ جائے، غرور محسوس ہونے لگ جائے، وہی زمانہ ہوتا ہے زوال کی ابتدا کا۔ اس لیے بڑے ادب کے ساتھ اور خوشیوں کے زمانہ گزارو، کامیابیوں کا زمانہ گزارو، لوگوں کی ریسیپشن کا زمانہ گزارو کہ ایک ایک کر کے جو ہے نا ستارے ختم ہو جاتے ہو۔ اس لیے جب کبھی آپ کا استقبال ہو، جب کبھی آپ کا اچھا ماحول ہو، خوشیاں ہو، خواہشات پوری ہونے لگ جائیں، تو یہ سمجھو کہ قریب آ گیا، زوال قریب آ گیا۔ جب آپ کو طاقت کا احساس ہونے لگ جائے، سمجھو کمزوری قریب آنے لگی ہے، کیونکہ طاقت جو ہے احساس ہونے کے بعد پھر کمزوری کا احساس ہوگا۔ آج جوانی کے احساس کے بعد جو ہے نا بڑھاپے کے آنے کا وقت آ گیا۔ زندگی کے احساس کے بعد پھر موت کا احساس ساتھ ہی ہے۔ غالباً زندگی کے احساس کا نام ہی موت کا احساس ہو۔ جب تک زندگی کا احساس نہ ہو، موت نہیں سمجھ آتی۔ زندگی ایک دفعہ ایک آدمی نے ایسا کیا کہ کئی مراقبہ کیا قبر کچھل قبور کے لیے، اب بتاؤ روحوں سے ملے، انہوں نے پوچھا بھائی کوئی موت کے بارے میں بتاؤ۔ ایک روح تھی ذرا سیاہی تھی، انہوں نے کہا تو زندگی کے بارے میں جانتا ہے؟ تو تو زندہ ہے، زندگی کے بارے میں نہیں جانتا، ہم مر گئے، ہمیں موت کا نہیں پتہ چلا۔ تو روح جو ہے نا اتنی بے خبر ہے مطلب موت کی جتنی زندگی بے خبر ہے زندگی سے۔ زندہ آدمی زندگی سے بے خبر ہے، مرنے والا موت سے بے خبر ہے۔ تو یہ ضروری نہیں کہ مرنے کے بعد آپ کو موت سمجھ آ جائے گی، زندہ رہتے وقت زندگی سمجھ آئے گی۔ جن لوگوں کو موت سمجھ آئی ہے وہی تھے جن کو زندگی سمجھ آئی ہے۔ اگر زندگی سمجھ آ جائے تو موت سمجھ آ جاتی ہے۔ اگر آپ کو نعمتیں سمجھ آ جائیں تو منم سمجھ آنا چاہیے۔ اگر آپ نعمت کو اپنی محنت سے وابستہ کرتے ہو، سمجھو زوال آئے گا۔ کیوں آئے گا؟ کیونکہ محنت ہمیشہ نہیں رہے گی۔ اور اگر نعمت کو منم کے ساتھ وابستہ کرتے ہو تو پھر دیکھو کہ وہ دینے والا واپس ہی لے لیتا ہے، اس کے صفات میں ہے، زندگی عطا فرماتا ہے پھر زندگی کو واپس بلا لیتا ہے۔ اس لیے اس بات کو بڑے دھیان سے غور کیا کرو کہ آپ کا حاصل ہی لا حاصل ہو جانا ہے، آپ کا قبضہ ہی غیر مقبوضہ ہو جائے گا، آپ کے ہاتھ سے یا ہاتھ میں پکڑے ہوئے قبضے کی چابیاں ہاتھ ہی گر جائیں گی۔ یہ ان ڈپازٹ کی چابیاں ہیں جو ہمارے قبضے میں ہے۔ قبضے میں اختیار ہے، اقتدار ہے، فوقیت ہے، رشتے ہیں چھوٹے موٹے جن پر آپ کا حکومت چلتی ہے۔ خبردار ہوئے جیسے مت جانا، ارے بات یہ آہستہ آہستہ چابیاں ختم ہو جاتی ہیں اور رشتے بڑے ہو جاتے ہیں۔ پھر آپ ان لوگوں سے ڈرتے ہو جن کو آپ ڈرایا کرتے تھے، نہیں یہ مشکل بات ہوگی، یعنی کہ جن کو آپ ڈراتے تھے ان سے ڈرتے ہیں۔ کبھی آپ نے یہ دیکھا کالجوں میں، اسکولوں میں، کسی زمانے میں شاگرد ڈرتے تھے استادوں سے، اب استاد ڈرتے شاگرد کہ یہ شرارتی بچے کہیں جلوس نکال دیں۔ مطلب یہ ہے کہ جس چیز کا آپ کے پاس اختیار موجود ہے اور اختیار کا احساس ہوتے ہی وہ چیز جو ہے اختیار سے باہر ہونی شروع ہو جاتی ہے۔